اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و ہادینا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ہماری گفتگو اخلاق اور معاشرے سے متعلق ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہمارا جو ترقی یافتہ زمانہ ہے ہر موضوع کو سننا پسند کرتا ہے سوائے اخلاق کے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا یہ مظلوم موضوع ہیں، گرچہ کہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ یعنی انسان اگر دین اسلام کے اخلاقیات کو اگر جامع میں اگر انسان بیان نہ کرے، منتقل نہ کرے، تو وہ جامع جو ہے آپ کے صالح سالم جامع نہیں کہلائے گا، چونکہ ضرورت ہے اس جامع کی، اس معاشرے کی۔ تو بہرحال ایک خشک موضوع مانا جاتا ہے لیکن ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ زمانے میں خود اپنے بزرگوں سے بھی یہ سنا کرتے تھے کہ درسوں میں سابق میں پہلے مدارس میں علم اخلاق کے نام سے اخلاقیات کو جو ہے آپ کے ایک درس ہوا کرتا تھا۔ شاید آج کے زمانے میں بھی ایک مورل سائنس کے حساب سے نام سے شاید درست ہوتے ہوں، لیکن ضرورت ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دیندار کہتا ہے، تو ضرورت ہے کہ وہ دین کے یہ فروعات کو، احکامات کو، دین کی ضروریات کو عملی جامہ پہنائیں۔ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد اگر ہم دین کی اگر ہم تقسیم کریں گے تو دین کی جو علماء تقسیم کرتے ہیں، سب سے پہلے دین میں اصول دین ہیں، پھر اس کے بعد فروع دین ہیں۔ علماء اخلاق فروع دین میں گرچہ کہ علم اخلاق بھی آتا ہے، اخلاق کوئی فروعات سے ہٹ کے نہیں ہے، جدا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اخلاق دین کی 3 قسمیں کرتے ہیں: اصول دین، فروع دین، اخلاق۔ اس لیے کہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ فروعات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سبھی چیزیں ہیں، لیکن اخلاقیات کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد، یعنی علم توحید کے بعد اگر شریف ترین علم ہے تو وہ علم اخلاق ہے، جو کہ آج انسان کا سامنا ہے۔ اس لیے کہ علم کا شرف اس کا موضوع ہوا کرتا ہے، اور علم اخلاق کا جو موضوع ہے وہ کمال مطلق سے نزدیک ہونا ہے۔ یعنی ہر علم کا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں ہم بیان کریں گے کہ علم اخلاق کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوں، یعنی کمال مطلق سے انسان نزدیک ہونا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ علم اخلاق حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاق کے ذریعے ہم کو قدم آگے بڑھانا ہے۔ اخلاق کے فوائد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تہذیب اور تزکیہ نفس کا سہارا لے کر صفات رذیلہ کو صفات حسنہ سے بدل دیتا ہے۔ یہی خوبی ہے، دیکھیے آپ، کہ علم اخلاق میں انسان اپنے میں جو برائیاں ہیں، وہ جو صفات رذیلہ ہے، جو صفات رذائل ہیں، اس کو علم اخلاق کا سہارا لے کر صفات حسنہ میں بدل دیتا ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے کو جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں پر اللہ تعالی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے مشن کو، ان کے آپ کے تبلیغات کو، یا ان کی آپ کے وظیفے کو جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس آیت میں ہم کو نظر آتا ہے کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے اور تزکیہ نفس کروائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر قرآن مجید وغیرہ کی جو ہے آپ کے قرآن و کتاب و حکمت کی وہ جو ہے آپ کے تعلیم دیتا ہے۔ تو نبی کا کام، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو تزکیہ نفس کرواتا ہے، یعنی ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، جو اہم ترین ذمہ داری ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں مبعوث ہی ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو میں اتمام پہ پہنچاؤں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا ہدف، مقصد بتلا رہے ہیں۔ پھر دوسری جگہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ عز وجل بعثنی بہا، یعنی مکارم اخلاق کے درجات کو کمال پہ پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی میں مکارم اخلاق کو اتمام پر پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، آپ فرماتے ہیں۔ پھر مکارم اخلاق جسے ہم تہذیب نفس کہتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، جو یہ رتبے کے اعتبار سے جہاد اکبر کا مرتبہ رکھتا ہے، یعنی تزکیہ نفس اور آپ کے تہذیب نفس انسان کے لیے جہاد اکبر کا مقام رکھتا ہے۔ معاشرے کے آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے جو بگڑتے حالات ہیں اور اس پرآشوب زمانے میں مشکلات جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، اس میں ضرورت ہم کو ہو رہی ہے اخلاق کو، کہ جوانوں میں وہ اخلاق بیان کیے جائیں جو آج کا جوان یقیناً ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہر چیز اس کو مہیا ہے، میسر ہے، سوائے اخلاق کے۔ نہ گھروں میں وہ چیز مل رہی ہے، نہ مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں وہ چیز مل رہی ہے، نہ آپ کو سوسائٹی میں وہ چیز ہم کو نظر آ رہی ہے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بہت سنگین اور سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اخلاق کا اگر ہم موضوع دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا جو لفظ ہے وہ خلق سے لیا گیا ہے، یعنی جس کے اگر لفظی معنی اگر ہم اخلاق کے کرتے ہیں تو وہ اچھی عادتوں کو کہا جاتا ہے۔ اخلاق یعنی اچھی عادتوں والا۔ اگر ہم اصطلاحی اگر اس کے ہم معنی کرتے ہیں تو وہ دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ دیکھیے آپ، یہ ہے علماء کی زبان میں اصطلاح میں کہ علم اخلاق کیا ہے۔ علم اخلاق یہ ہے کہ آپ دوسروں سے نرمی سے پیش آئیں۔ ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے دنیا والے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں جن کے اخلاق بہترین ہوا کرتے تھے۔ اچھے اخلاق سے ہم پتھر دل انسان کو بھی ہم اپنا بنا سکتے ہیں۔ اگر انسان کی تربیت اگر اچھی ہو تو وہ اچھی تربیت سے دوسروں کا دل جیت سکتا ہے۔ بس دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دین ہم سے کہتا ہے کہ اگر نیک اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اچھے اخلاق کو اپنائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، لوگوں سے خیر خواہی کرے، خندہ پیشانی سے حق کا دفاع کرے۔ یہ سب اخلاق ہے، دیکھیے آپ۔ اور لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے، یعنی حقوق الناس،
اور اپنی زندگی کو میانہ روی پر گزاریں۔ یہ دین اسلام کے تقاضے ہیں اخلاق کو لے کر۔ ہمارے دین میں اگر اچھے اخلاق کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے تو خود احادیث میں ہم کو یہ چیز ملتی بھی ہے، روایات میں، کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کی آپ خود ایک اعلیٰ مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو، قانون کو، اپنے لا کو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی طور پر اس دین کو پیش کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا۔ تو خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہترین اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ حضور اکرم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کی بہت اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ اچھا اخلاق ہو تو انسان بڑی سے بڑی مشکل کو آسانی سے حل کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی مشکلات کو پار کر سکتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کے واقعات کا ہم کو سامنا ہوتا ہے۔ ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اس معاشرے میں کیا ہے؟ یہ معاشرہ سارے انسانوں سے مل کر بنا ہے۔ اس معاشرے میں ہر قسم کے انسان موجود ہیں، تو ہمارا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا ہے۔ ان میں بہت سارے لوگ اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہر طرح کے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے، اچھے لوگوں سے ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور برے اخلاق کے برے لوگوں سے بھی ہم اگر اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یقین جانیے گا کہ ہم معاشرے میں اپنا بہترین مقام بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے میں، دیکھیے معاشرے میں اخلاق کو آپ کے جاری کرنا، اخلاق کو پیش کرنا کوئی ایک آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ایسے میں مثال کے طور پہ برے اخلاق کے لوگوں سے برے لوگوں سے آپ کا جب سابقہ ہوتا ہے تو ہم اپنے میں سے باہیں ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم جو ہے اپنے صبر کو کھو دیتے ہیں، جبکہ اخلاق ہم کو کیا کہتا ہے کہ صبر سے ایسے لوگوں سے آپ گفتگو کرو، اپنی گفتگو میں نرمی اختیار کرو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں برا بھلا اگر کوئی کہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پیار سے جواب دے، صحیح ہے نا؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ نفرت کا جواب نفرت سے دیا جائے۔ اگر ہم ایسے ہی کریں گے تو ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کبھی بھی سدھار کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر آپ معاشرے میں سدھار چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ایسے برے اخلاق کے لوگوں سے جب آپ کا سابقہ پڑتا ہے تو آپ صبر کی عادت ڈالیں، صبر کرنے کی اپنے میں قوت پیدا کریں۔ جب آپ برداشت کرنے کی اپنے میں طاقت پیدا کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو ایک پاکیزہ ماحول، ایک پاکیزہ معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں۔ ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اخلاقیات کو، اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے ہم آپ کے بیان کریں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی، حقیقی زندگی کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہماری زندگی میں برداشت کی جو ہے طاقت کی بہت ضرورت ہے، کہ اگر ہم برداشت کرنے کی طاقت، صبر کرنے کی اگر طاقت ہم میں آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر رشتہ داروں میں برداشت اگر نہیں ہوگا، جیسے رشتہ دار مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہو سکتا اپنے رشتہ داروں میں برا سلوک کرنے والے بھی آپ کو ملے، تو ایسے میں برداشت کرنے کی طاقت اپنے میں پیدا کرے، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ آپ کس معاشرے میں آپ دین کو لے کر آئے تھے؟ کفار، مشرکین، منافقین ایسے افراد تھے
جو کفار مشرکین کے درمیان میں اسلام کو آپ جو ہے آپ کے جاری کرنا تھا، اسلام کا جو ہے بیان کرنا تھا. ایسے میں خود خداوند عالم کا یہ اہتمام ہوا کہ دیکھو دین اسلام کے اعلان سے پہلے 40 سال آپ نے اخلاق کے ذریعے سے آپ کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا اور اخلاق کا دروس کو پیش کیا 40 سال تک کا. پھر آپ نے اپنی حقیقی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات، ان کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے نبیوں میں سب سے زیادہ میں نے مصیبت اٹھائی ہے، میں نے تکالیف کو برداشت کیا ہے. تو یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت پہ دیکھیے آپ کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ اپنے بدترین دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا. یہ ہے اخلاق. اور آج ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دین اسلام جو پروان چڑھا ہے، جو پھیلا ہے، جو آگے بڑھا ہے، جو ترقی پایا ہے، وہ صرف اور صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.